قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 سے 101 تک کی تلاوت کی گئی. جیسا کہ اس سے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ان آیات میں یعنی سورہ بقرہ کا یہ پورا پہلا پارہ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں بھی یہود خاص طور سے ان کی برائیوں کا اور ان کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کا تذکرہ ہے. اور تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک پوری دنیا کی جو دینی امامت تھی، جو پیشوائی تھی، نبوت کا جو سلسلہ چلا آ رہا تھا وہ بنی اسرائیل میں تھا. اور اب یہ نبوت اور امامت کا سلسلہ بنی اسرائیل سے ختم ہو کر بنی اسماعیل کی طرف آنا تھا. تو دوسرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. تو اب یہ بنی اسرائیل سے جو اتنے ہزار ان کے درمیان پیغمبر آئے، ان سے یہ عہدہ کیوں چھین لیا گیا، یہ منصب کیوں چھین لیا گیا، اور وہ چھین کر بنی اسماعیل میں کیوں دے دیا گیا، ان کے جرائم کیا تھے. تو پہلے پارے میں شروع سے انہی جرائم کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تاکہ وہ جرم سامنے رہے جن کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اس منصب سے اٹھا کر ہٹا دیا گیا اور اس امت کو اس منصب پر بیٹھا دیا گیا. ایک تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ان کے جرائم کا. دوسرے اس وجہ سے کیا کہ دیکھو ہم نے جب ایک امت کو انہوں نے گڑبڑی کی تو ان کو اس منصب سے ہٹا دیا. تمہارے اندر یہ خرابیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے. جن برائیوں میں وہ مبتلا ہو گئے تھے وہ برائیاں اس امت کے اندر پیدا نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں کا قرآن پڑھنے والا جب شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے ان برائیوں کا تذکرہ کر دیا کہ دیکھو اب قرآن تم پڑھنے آئے ہو تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا. پھر دوسرے بارے سے جا کر آگے اس امت کے فضائل بیان کیے، پھر مسائل بیان کیے، آگے بہت سی چیزیں بیان کی. انہی میں سے بہت سی برائیوں کا ان کا تذکرہ گزر چکا. آج جو آیات پڑھی گئی اس میں بھی وہی باتیں. جب انسان کو بات نہیں ماننی ہوتی ہے تو طرح طرح کے بہانے بناتا ہے. یہود آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کے پاس کون سا پیغمبر اللہ کے پاس سے قرآن لے کر آتا ہے، وہی کون لاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے. وہ تو ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری آسمانی کتاب لے کر آئے، بڑے سخت احکام لے کر آئے. ہم لوگ عمل ہی نہیں کر سکے اور پھر عذاب بھی لے کر آئے. تو ہم ان کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اگر کوئی اور فرشتہ لاتا، میکائیل لے آتے تو ہم بات مان لیتے، لیکن جبرائیل لے کر آ رہے ہیں اس لیے ہم آپ کی بات پر آپ پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجیے من کان عدوا لجبریل، جو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہو، جو جبرائیل کا دشمن ہو. اب اس کا جواب نہیں دیا. اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ یعنی مجھ سے مر جائے اس سے کیا لینا دینا.
یا جو جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے، اللہ بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اگلی آیت میں اس کا جواب دیا، یہاں صرف اتنا فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، جو شخص جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہو۔ تو اگر جبرائیل سے دشمنی ہے تو ٹھیک ہے، جبرائیل اپنا کلام تو لے کے نہیں آتے، اپنی بات تو لے کر نہیں آتے، وہ تو اللہ کا کلام لا رہے ہیں، اور پھر اللہ کا کلام بھی اپنی طرف سے نہیں لا رہے، اللہ کی اجازت سے لے کر آ رہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کلام لے کر آ رہے ہیں وہ اللہ کے پاس سے لا رہے ہیں، آپ کے قلب مبارک میں لا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہو رہا قرآن آپ کے دل پر لا کر اتار رہے ہیں، اور بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت سے لا رہے ہیں۔ تو اگر جبرائیل سے دشمنی بھی ہے تمہاری تو اس سے کیا لینا دینا؟ قرآن تو ان کا کلام نہیں ہے، جبرائیل کا کلام نہیں ہے، جبرائیل علیہ السلام خود سے لے کر نہیں آئے، وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ پاک کے اجازت سے لے کر آئے ہیں۔ تو اگر ان سے دشمنی ہے تو اس سے کیا لینا دینا؟ تم قرآن مانو۔ پھر اگر یہ بھی نہیں مانتے تو خود قرآن کے مضامین میں غور کر لو، قرآن کے مضامین مصدقا لما بین یدیہ ہیں، یہ تو جو تمہارے پاس آسمانی کتاب ہے اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے قرآن کہ وہ بھی سچی کتاب تھی، اس کے مضامین کو قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ قرآن تو ہدایت، راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اس کو پڑھو۔ تم کس نے نازل کیا، کون لے کر آیا، اس کو چھوڑو، جو بات جو قرآن پیش کیا جا رہا ہے وہ قرآن ہی پڑھ لو، اس میں تو ہدایت ہے اور اس میں تو بشارت ہے، جو مان لے گا اس کو خوشخبری سنائی گئی ہے کہ بھائی تمہیں جنت مل جائے گی، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اگر جبرائیل سے دشمنی بھی ہے تو بھی تم انکار کرنے کا حق نہیں رکھتے، اس لیے کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کلام نہیں، خود سے لے کر نہیں آتے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی اجازت سے لے کر آتے ہیں۔ اور خود اس قرآن پہ اگر غور کرو گے تو یہ تمہاری کتاب جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کی بہت سی باتیں قرآن نے بیان کی۔ اس زمانے میں آسمانی کتابیں اس طرح سے عام نہیں ہوا کرتی تھی جیسے آج عام ہے، خاص خاص لوگوں کے پاس ہوتی تھی، تو تورات بھی ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کے پاس ہوتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، کسی سے پڑھنا سیکھا نہیں تھا کہ انہوں نے ان کی کتابیں کہیں سے خرید کے منگا لی ہوں گی اور پڑھ لیا ہوگا۔ قرآن میں جو باتیں تورات کی، جو باتیں سابقہ انبیاء کی بیان ہوئی ہیں وہ تصدیق کر رہی ہیں، یہ خود قرآن سچی کتاب ہے۔ اور پھر قرآن ہدایت کی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اللہ کی طرف پہنچا دیتا ہے، اور جو سیدھے راستے پر چلتا ہے اس کو بشارت بھی سناتا ہے قرآن۔ اس میں ایک خاص بات آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، یہ حفاظ کے لیے جن کے دلوں میں قرآن محفوظ ہوتا ہے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک نازل کرتے تھے، لے کر آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، ان کے دل پر نازل کرتے تھے، یعنی دل میں محفوظ کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا قرآن اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں جو چیز محفوظ تھی وہی چیز آج 1400 سال کے بعد بھی چھوٹے چھوٹے بچے اپنے قلب میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو چیز نبی کے قلب میں محفوظ تھی وہ آج ایک کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے دل میں بھی محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعلیٰ درجے کی بات تو یہ خود حافظ بن جائے، ہمارے قلب میں بھی قرآن محفوظ ہو جائے، نہیں تو اپنی اولاد میں سے کسی کو اس لائق بنا دے کہ ان کو بھی یہ نسبت حاصل ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ جن دلوں میں قرآن محفوظ ہے ہم ان لوگوں کی قدر کرنے والے بن جائیں، ان کو رشک کی نگاہ سے دیکھنے والے بن جائیں، ان کی عزت کریں کہ ان کے قلب میں وہ چیز محفوظ ہے جو ہمارے نبی کے قلب میں محفوظ تھی۔ بس اس نسبت سے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ میں جب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جاتا ہوں تو وہاں کے پہاڑوں کو جب دیکھتا ہوں، وہاں کے آسمان کو دیکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ یہ پہاڑ وہ ہیں جس پہاڑ پر ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی تھی، یہ آسمان وہ ہے جس آسمان پر ایک زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پڑی تھی۔ تو شوق سے دیکھتے ہیں وہاں کا آسمان، وہاں کے پہاڑ، تو مزہ بڑھ جاتا ہے۔
عام انسان ایسے دیکھ لیتے وہاں پہاڑ چلے گئے دیکھ کر آ گئے. لیکن اگر یہ تصور ہو کہ انہی پہاڑوں پر کبھی حضور کی نگاہیں بھی پڑی تھی, اسی آسمان پر ان کی نگاہ پڑی تھی, تو مزہ آ جائے گا. تو ایسے جس کے دل میں قرآن محفوظ ہو اس نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اپنا دل بنا لیا. ان کا دل تو خیر بہت اعلیٰ تھا, اس مناسبت سے قرآن کی مناسبت. قرآن پاک کی اور بھی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس آیت میں تو فرمایا کہ قرآن پاک مصدق بھی ہے, سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے, کتاب ہدایت ہے اور بشارت دینے والی کتاب ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کتاب شفا بھی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جو لوگ مان لیتے ہیں ان کے لیے کتاب شفا بھی ہے اور کتاب رحمت بھی ہے. قرآن پاک کو کتاب ہدایت تو بہت سے سمجھنے والے ہیں, سمجھتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں, لیکن کم لوگ ہیں جو قرآن پاک کو کتاب شفا بھی سمجھتے ہیں. اس سے بیماریوں کی شفا ہوتی ہے, روحانی بیماری کی شفا ہوتی ہے, جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہوتی ہے. قرآن پاک کی جو کثرت سے تلاوت کرتا ہے بہت سے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے. آگے فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اب جو شخص یہ کہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں اور وہ ہمارے اوپر سخت عذاب لے کر آئے تھے, اس لیے انہوں نے نازل کی, اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں. تو ایک اصولی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو میرے ایک فرشتے سے دشمنی کرے تو وہ سارے فرشتوں سے دشمنی کرنے والا ہے. اور پھر صرف فرشتے نہیں بلکہ وہ میرے رسولوں کا بھی دشمن ہے, میرا بھی دشمن. میرے ایسے کسی حکومت کا کوئی قاصد کسی ملک جائے اور اس قاصد کے ساتھ بے عزتی کی جائے, اس سفیر کے ساتھ بے عزتی کی جائے, تو ملک اپنی توہین محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا. تو ایسے ہی یہ جو فرشتے آ رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے, جب اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو پھر وہ اللہ کا بھی دشمن ہے, اللہ کے سارے پیغمبروں سارے رسولوں کا دشمن ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. پھر وہ اللہ کا بھی دشمن, اللہ کے فرشتوں کا بھی دشمن, اللہ کے رسولوں کا بھی دشمن, اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی دشمن, اور میکائیل کا بھی دشمن. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبرائیل کو دشمنی اور کہ اچھا میکائیل لے کر آتے تو ہم مان لیتے, نہیں, وہ میکائیل کا بھی دشمن. اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا دشمن, فإن اللہ عدو للکافرین. اس آیت کی تشریح میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور لکھی ہے کہ اسی آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھتے ہیں, اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا فقط آذنتہ بالحرب, میری طرف سے اعلان جنگ ہے. اللہ کے کسی نیک بندے سے دشمنی یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے, وہ بھی گویا اللہ سے دشمنی ہو جاتی ہے. اب اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ جس کی ظاہری حالت شریعت و سنت کے مطابق ہو اور بظاہر وہ کسی بڑے گناہ میں کھلا مبتلا نہ ہو, اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ہو. اس لیے کہ ہمیں دل کی کیفیت کسی کو نہیں پتا. تو جو ظاہری اعتبار سے شریعت و سنت کا پابند ہو اور کسی کھلا گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو تو پھر ایسے لوگوں سے دشمنی بھی رکھنی چاہیے, ایسے لوگوں کے خلاف زبان سے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. ایک آدمی کھلا کسی گناہ میں مبتلا ہے, کھل کر کرتا ہے وہ گناہ, اس کی بات الگ ہے, آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات کہتے, لیکن ایسے لوگوں کے بارے میں بھی زبان کو محفوظ ہونا چاہیے. اس لیے جو آج گناہ کر رہا ہے, کل اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے, کل وہ نیک بن جائے, لیکن پھر بھی اس کا وہ حکم نہیں ہوگا جو حکم حدیث پاک نے فرمایا کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس سے اعلان جنگ ہے. اور اللہ کا ولی کون ہے ہم کسی کو نہیں جانتے, کس کا تعلق اللہ کے یہاں کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس لیے جو مسلمان شریعت و سنت کا پابند ہو اور کھلا کسی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو, بس ایسے لوگوں سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن لے کر آئے ہیں اور تم کہتے ہو کہ جبرائیل ہمارے دشمن تھے, اس کو نہیں مانتے, قرآن کو نہیں مانتے,
تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اتنے معجزات عطا کیے ہیں کہ ان معجزات میں غور کر لو، ان نشانیوں کو دیکھو، ان آیات کو دیکھو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے۔ قرآن کو نہیں مانتے کہ قرآن جبرائیل لائے تو قرآن کو نہ مانتے، لیکن معجزات تو دیکھو کہ ہم نے ان کو کیا کیا معجزات دیے۔ اگر تم ان معجزات پہ غور کرو گے تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لو گے۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے آپ کو بہت سی واضح کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی، معجزات عطا کی ہیں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزہ کہتے ہیں کہ نبی کا کوئی ایسا کام جو عام انسان نہ کر سکے، ایسے کام کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بہت سے ایسے کام عطا فرمائے ہر زمانے میں کہ جو عام لوگ کرنے سے عاجز تھے، اس کام کو کہتے ہیں معجزہ۔ کچھ لوگ ہمارے زمانے میں ایسے ہیں جو ان معجزات کو نہیں مانتے۔ اصل میں ہمارا یہ زمانہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں جو چیزیں عقل سے سمجھ میں آتی ہیں، انسان مشاہدے سے دیکھتا ہے، انہی چیزوں کو مانتا ہے۔ اور معجزات میں قرآن میں معجزہ بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا کہ تورات پر عمل کرو، نہیں تو کوہ طور پہاڑ پورا پہاڑوں کے سروں پہ لا کے اٹھا دیا۔ اب پورا پہاڑ سر پر ہے تو وہ ڈر گئے تو وہ کر دیا۔ اب عقل میں انسان سوچے کہ بات سمجھ نہیں آ سکتی، پہاڑ کیسے کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں نے تعبیر کر دی کہ پہاڑ اٹھایا نہیں تھا، بلکہ یہ سارے پہاڑ کے کنارے کھڑے تھے، اور جیسے زلزلے میں ہلتا ہے کوئی چیز تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی گر گئی، تو بس ایسا ہوا۔ حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو اٹھا دیا ان کے اوپر۔ جن کے دلوں میں رسالت اور نبوت کا صحیح مقام اور مرتبہ نہیں ہوتا، وہ ان معجزات کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک عام انسان، اس کی پہنچ جہاں تک ہوتی ہے اس سے زیادہ ایک پڑھے لکھے انسان کی پہنچ ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو عام انسان اس کو اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانکار لوگ ہیں، وہ آسانی سے سمجھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا آدمی ہو جس نے کبھی موبائل نہ دیکھا ہو، گاؤں میں رہتا ہو، اس سے کہا جائے کہ ایک ایسا ڈبہ ہے جس میں تم بولو تو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر دور آواز پہنچ جائے، اور وہاں سے کوئی بولے تو تم سن لو گے، تو یقین کرے گا جس نے نہ دیکھا ہو کبھی؟ وہ کہے گا کہ یہاں تو ہم بولتے ہیں بغل والے گھر پہ آواز نہیں جاتی، آپ کہہ رہے ہیں کہ بولے گا تو لاکھوں کلومیٹر دور آواز چلی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جنہوں نے موبائل دیکھا ہے وہ یقین نہیں، مشاہدہ کرتے اس کا کہ نہیں واقعی ایسا ہوتا ہے۔ اب جس نے نہیں دیکھا وہ تو تسلیم نہیں کرے گا۔ دنیا میں اگر کوئی بات کو تسلیم نہیں کر رہا ہے کسی کی، تو اس کی عقل میں کمی ہے، اس کی کمی ہے، اس نے نہیں دیکھا دنیا کو، دنیا کہاں پہنچ چکی۔ ایسے ہی ایک ہماری یہ مادی دنیا ہے اور ایک روحانی دنیا ہے، اس کے معاملات بالکل الگ ہیں، وہاں کی چیزیں بالکل الگ ہیں۔ جس آدمی نے کبھی ہوائی جہاز میں سفر نہ کیا ہو، ٹرین میں سفر نہ کیا ہو، بس میں سفر نہ کیا ہو، سائیکل سے چلتا ہو، اس سے جا کر کوئی کہے کہ ایسی بھی سواریاں آ گئی ہیں کہ تم 1000 کلومیٹر جانا چاہو تو 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، تو یقین نہیں کرے گا، کہے گا ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے میں پورا دن لگ جاتا ہے، اور 1000 کلومیٹر دور 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں کیسے پہنچ جائیں گے؟ لیکن دنیا میں ایسی سواریاں ایجاد ہو گئی۔ تو جب دنیا والے ایسی سواری بنا سکتے ہیں، اللہ نے ایسی سواری بنا دی جو 1 لمحے میں مکہ مکرمہ سے چلی اور بیت المقدس میں آ گئی، کیا مشکل ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے تحت پیغمبروں کو معجزات عطا فرماتے ہیں، اور بہت سے معجزات اللہ تعالیٰ نے، بعض معجزات کا تذکرہ تو قرآن میں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ لاٹھی زمین میں پھینکی، سانپ بن گئی۔ معجزات کے سلسلے میں بعض معجزات تو ایسے ہیں جو پچھلے زمانے میں تھے، ختم ہو گئے، ہوئے ختم ہو گئے۔ مثلا چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، 2 ٹکڑے چاند ہو گیا، ادھر ادھر ہو گیا، وہ ہوا تھا، ختم ہو گیا۔ بعض معجزات ایسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ابھی تک باقی ہیں۔ تو جن معجزات جو پچھلے زمانے میں معجزات ہو چکے، ختم ہو گئے، ان پر یقین بہت سے لوگ نہیں کر پاتے۔ یقین کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے
ان کو تو مشاہدہ ہے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا سانپ، وہ ڈنڈا بڑا سانپ بن گیا لاٹھی، اور سارے جتنے سانپ جادوگروں نے پھینکے تھے سب کو نکل لیا. تو فرعون کو ان کو تو یقین ہو گیا کہ نہیں ہے کوئی چیز ان کے پاس. سارے جادوگر ایمان لے آئے. فرعون نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے. باقی جادوگر سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے یہ کوئی اور چیز ہے. سارے جادوگر ایمان لے آئے. لیکن جن لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی دیکھی نہ وہ سانپ دیکھا، اب ہم کیسے مانیں گے؟ تو ہمارے پاس جن لوگوں نے بیان کیا کر ہم یہ دیکھیں گے کہ بیان کرنے والا کیسا ہے، کس کتاب میں یہ بات بیان کی گئی ہے. اگر وہ کتاب اوتھینٹک ہے، وہ کتاب سچی ہے، تو بس یہ واقعہ بھی سچا ہے. یہ واقعہ قرآن میں اللہ نے بیان کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ پھینکتے تھے سانپ بن جاتا تھا، پکڑتے تھے لاٹھی بن جاتی تھی. اور قرآن 100% سچی کتاب ہے. آج تک اس کی ایک بات بھی کوئی غلط ثابت نہیں کر پایا، ایک بات بھی. بہت سے لوگوں نے بڑی محنتیں کی اور ایسی محنتیں کی، عربی زبان پر اتنا عبور حاصل کیا، 25 سال تک عربی کو سمجھا، عربی کے اشعار یاد کیے، خوب مہارت حاصل کی. صرف اس لیے کہ عربی زبان حاصل کر کے یہود و نصارہ میں سے، ان کو مستشرقین کہتے ہیں. اور یہ حاصل اس لیے بھی قرآن میں کمیاں نکالیں عربی کے اعتبار سے. انہوں نے بہت محنتیں کی، محنتیں کرنے کے بعد قرآن کو پڑھا، کوئی کمی نہیں نکال پائے. ایک مرتبہ ایک موقع پر ایک بزرگ سے کسی انسان نے کہا ایک جگہ قرآن میں کمی موجود ہے، ایک لفظ ایسا ہے جو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے. تو بڑی حیرت ہوئی. میں نے بتایا بھائی کون سا لفظ ہے؟ کہا یوسف علیہ السلام کے قصے میں جہاں یہ تذکرہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی لے گئے اور لے جانے کے بعد وہاں ان کو کنویں میں ڈال دیا اور واپس آئے ابا کے پاس. وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. اور ابا سے آ کر کہا کہ ابا ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا اور ہم لوگ کھیل کود میں مشغول ہو گئے. ایک بھیڑیا آیا فاکلہ الذئب، اور بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا. اور وہ ایک بکری ذبح کر کے اس میں ڈال دیا تھا خون. ان کی قمیص لے آئے، کہا یہ دیکھیے خون سے رنگی ہوئی قمیص ہے. تو اس عیسائی نے کہا کہ یہاں پر فاکلہ کے بجائے، اکلا کا لفظ عربی زبان میں کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکلا کے بجائے افتراسا کا لفظ ہونا چاہیے. جو درندے ہوتے ہیں وہ پھاڑ کر کھاتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں کسی چیز کو. جس کو جانور کو کھاتے ہیں تو جانور کو پھاڑ دیتے ہیں، اور انسان کو مارتے ہیں تو انسان کو پھاڑ دیتے ہیں. پھاڑ دینے کے لیے عربی زبان میں افتراسا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جانور کے لیے یہی لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر انسانوں کے کھانے والا لفظ اکلا استعمال کیا ہے، حالانکہ جب بھیڑیے کا عمل تھا تو اس کو افتراسا ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ تم اصل میں سمجھے نہیں. اگر افتراسا کہہ دیتے ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی آ کر کہ افتراسا سے بھیڑیے نے ان کو پھاڑ کھایا، تو پھاڑنے کا مطلب یہ ہوتا کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے کہ اچھا پھاڑ دیا جاؤ، لاش لے کر آؤ. اور جب کہہ دیا اکلا، اکلا کا مطلب ہوتا ہے کھا لیا. جب کھا لیا تو ختم. اب وہ لاش کا مطالبہ نہیں کر سکے یعقوب علیہ السلام کہ لاش لے کر آؤ. اگر بھائی افتراسا کہہ دیتے تو لاش کا مطالبہ ہو جاتا، تو وہ پیش نہیں کر سکتے تھے، چوری پکڑ جاتی ان کی. اسی لیے وہ لفظ استعمال کیا اکلا. تب اس کو سمجھنا ہے کہ ہاں یہی لفظ بہتر تھا. ایک لفظ قرآن کا پکڑ نہیں سکتے. بہت سینکڑوں مثالیں ہیں ایسی. اللہ نے ایسا محفوظ اور ایسا پاک قرآن ہم سب کو عطا فرمایا. آپ دیکھیے قرآن پاک کتنا بڑا معجزہ ہے. اگر آج مثال کے طور پر حکومتیں ایک سے حکم نافذ کر دیتی ہے، ہمارے ملک میں اچانک اعلان ہو گیا کہ آج سے فلاں نوٹ نہیں چلیں گے، ایسے ہی پوری دنیا میں کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں حکمراں اور یہ اعلان کر دیں کہ پوری دنیا میں ساری کتابوں کو آگ لگا دی جائے، کوئی کتاب دنیا میں محفوظ نہیں رہے، جتنے کمپیوٹر ہیں سب کو ختم کر دیا جائے، موبائل ہے ان کو ختم کر دیا جائے، پرنٹنگ مشینیں جتنی ہیں وہ سب ختم کر دی جائیں اور پوری دنیا سے ساری چیزیں ختم کر دی جائیں. تو آپ بتائیے 100 سال کے بعد اور 50 سال کے بعد دنیا میں کون سی کتاب باقی رہ سکتی ہے سوائے قرآن کی؟ ایک کتاب باقی نہیں رہ سکتی دنیا میں قرآن کے علاوہ. قرآن پاک جو محفوظ ہے وہ ان اوراق کی وجہ سے محفوظ نہیں ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. یہ سینوں کے اندر محفوظ ہے. اور ایک زمانے میں کیا انگریزوں نے
قرآن پاک جلانے کا حکم دیا تو جب آ کر دیکھا بچوں کو چھوٹے چھوٹے تو کہا کتنے لوگوں کو کتنے قرآن جلاؤں ان کے سینے میں محفوظ ہے قرآن. تو قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا اور کبھی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو یہ خود قرآن بہت بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باقی اور معجزات جتنے عطا ہوئے تو اس میں جن معجزات کا تذکرہ صحیح کتابوں میں موجود ہے، چاند کی 2 ٹکڑے کیا جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے دیکھا، ہم نے پڑھا، صحیح حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ حدیثیں بالکل صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہوا تھا. آپ کی انگلی سے پانی کے چشمے نکل آئے. بہت بڑے بڑے معجزات اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کیے. بعض لوگوں نے اس کی تعداد 3000 تک بتائی ہے کہ تقریباً 3000 ایسے معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. ان میں بڑے بڑے معجزات جو تھے، ایک بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی زندگی تھی. ایسی پیاری اور پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی، ظاہری بھی باطنی بھی، کہ ان کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ جھوٹا شخص نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رات کی تاریکی میں اگر کبھی سوئی میں دھاگا ڈالنا ہوتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے قریب سوئی کر کے دھاگا ڈال لیتی تھی. ایسا چمکدار چہرہ تھا. ایک صحابی کہتے ہیں ایک موقع پر میں چاند کو دیکھ رہا تھا، 4تھی رات کا چاند چمک رہا تھا، اس کو دیکھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا تھا بار بار. آخری میں نے کہہ دیا کہ نہیں، میرے محبوب کا چہرہ زیادہ چمکتا ہے. ہر چیز آپ کی ایک ایک چیز ایسی تھی، آپ کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی پوری زندگی. پھر اس کے بعد دوسرا بڑا معجزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر سے وقت میں ایک ایسی قوم جو ہر اعتبار سے بہت زیادہ پچھڑی ہوئی قوم تھی، نہ علم تھا، نہ سلیقہ تھا، نہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ تھا، اس کو بالکل بدل کر رکھ دیا. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب کے والد تھے. انہوں نے واقعہ لکھا ہے اپنے سگے چچا کا ہے. تو میرے سگے چچا کہیں جا رہے تھے، لکھنؤ اسٹیشن میں پہنچے تو وہاں ٹرین میں کچھ ٹائم تھا تو انہوں نے سوچا کہ چلو ایک صاحب وہاں رہتے تھے اس زمانے میں، نیاز فتح پوری صاحب، وہ ایک رسالہ نکالتے تھے نگار، ماہنامہ نگار، تو ان سے جا کر ملا جائے. حضرت پہنچ گئے وہاں، مولانا کے چچا وہاں گئے اور ان سے کہا کہ آپ سے کچھ گفتگو کرنی ہے، 1 گھنٹے کا وقت چاہیے. تو انہوں نے کہا بھائی میرے پاس وقت نہیں. انہوں نے بہت اصرار کیا، تب انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے کہا اصل میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا قلم دیا ہے اور آپ کو اچھا لکھتے ہیں، بولتے بھی اچھا ہوں گے، آپ اپنی صلاحیتیں کسی اچھے کام میں لگائیے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا اس وقت دنیا میں بہت زیادہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگ طرح طرح کی خرافات میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. آپ پوری کوشش کریے کہ یہ برائیاں دنیا سے مٹ جائیں، یہ خرابیاں ختم ہو جائیں. آپ اپنے قلم کا استعمال کیجیے، اپنے پریس کا استعمال کیجیے، میڈیا کا استعمال کیجیے، اور بہت سے لوگ آپ کا ساتھ دینے والے ہو جائیں گے. میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. کچھ دنوں میں، 1-2 سال میں پوری دنیا کی حالت بدل جائے گی، اور دنیا کی نہیں بدلی ہمارا ملک تو کم سے کم بدل ہی جائے گا. اور اگر ملک نہیں بدلا تو صوبہ، اور صوبہ نہیں بدلا کم سے کم لکھنؤ شہر تو ایک نمونے کا شہر بن جائے گا کہ لوگ آ کر دیکھیں گے واقعی لکھنؤ کے لوگ بہت اچھے. تو وہ کہنے کہ مولانا آپ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے جیسے سینکڑوں لوگ بھی مل کر اگر کوشش کریں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اتنے لوگ بگڑ چکے ہیں. انہوں نے کہا کیسے نہیں آئے گی؟ آپ کوشش کیجیے، آپ کے ساتھ سینکڑوں لوگ کھڑے ہو جائیں گے، حکومت بھی آپ کی مدد کرے گی. تو بہت زیادہ سمجھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ پورے سماج کو تبدیل کر دیا جائے. تب مولانا نے آخری میں کہا کہ بس میں یہی آپ سے کہلوانا چاہ رہا تھا کہ اگر پورے سماج کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا اور ایک آدمی ایسا گزرا جس نے تھوڑے دن کی محنت کے بعد پورے سماج کو تبدیل کر دیا، آپ اس کو تو مانتے ہیں؟ تاریخ میں ایسا واقعہ گزرا ہے کہ نہیں؟ 1400 سال پہلے. کہتے ہیں ہاں یہ تو گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو، عرب کی قوم کو جو ذرا سی بات پر لڑتے تھے، ان کو ایسا بدل دیا کہ اپنی جان لینا گوارا کر لیا، اپنے بھائی سے میرے پانی نہیں پیا. بے شمار ایسے واقعات ہیں صحابہ کے. اس پوری قوم کو بدل دیا ایک اکیلے انسان نے. نہ اس کے پاس میڈیا کی طاقت تھی، نہ حکومت کی طاقت تھی، نہ اپنے اس کے ساتھ تھے، سب اس کے مخالف تھے. اس کے باوجود تھوڑے سے عرصے میں پوری
ایسا تبدیل کر دیا کہ صحابہ اپنے بارے میں یہ کہتے تھے، کہیں جاتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے، اسلام نہیں پیش کرتے تھے، صحابہ اپنی ذات پیش کرتے تھے، کہتے تھے کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ بس۔ مدینہ منورہ کا ماحول ایسا بنا دیا گیا تھا کہ وہ سوسائٹی بس آ کر جیسی کی سوسائٹی ویسے اپنی بنا لی، ایسا بنا دیا تھا۔ فرمایا کہ بس یہی معجزہ ہے، اور میں نے آپ کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں آپ نے معجزات کا انکار کیا تھا کہ معجزہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہی ثابت کرنا چاہتا تھا کہ آپ بھی معجزات مانتے ہیں، اگر معجزہ کچھ نہیں ہوتا تو یہ 20 سال 1400 سال پہلے کیسے ہو گیا یہ؟ تو یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تیسرا بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، ہمیں ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور ان کو انہی الفاظ میں مانگنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ایک ایک دعا آپ یاد کریں، ایک ہفتہ 10 دن یاد ہو جائے گی، اس کے بعد اس کا مفہوم یاد کریں، جب مانگیں انہی الفاظ میں مانگیں۔ وہ دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے جو ابھی تک باقی ہے۔ آپ نے جن الفاظ میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے اس سے بہتر الفاظ انسان سوچ نہیں سکتا ہے۔ ایسے ایسے الفاظ میں سب کچھ مانگ لیا، دنیا کی ساری ضرورتیں مانگ لی، آخرت کی ساری ضرورتیں مانگ لی۔ ایک ایک دعا آپ کی ایسی ہے جو ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہے۔ ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعائیں بتائیں کہ یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، تاکہ اٹھا کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب بہت زیادہ ہے، کتنی یاد کریں گے؟ تو کہا اچھا ایک پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھیے ایک دعا میں سب کچھ بتا دیا۔ کیا کہا؟ فرمایا کہ یہ کہہ دیا کرو اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتا ہوں جو آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہیں، اور نبی تو سب کچھ مانگتے تھے اللہ سے، کہا یہ کہہ دیا کرو۔ اور وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ وَحَبِيبُكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے ان تمام برائیوں سے بچا لیجئے جن سے بچنے کی پناہ آپ کے نبی نے آپ سے مانگی ہے۔ بس کا یہ کہہ لیا۔ اب بتائیے اس میں سب کچھ آ گیا کہ نہیں؟ جتنی دعائیں آپ نے زندگی بھر مانگی ہیں سب آ گئی۔ ایک ایک دعا ایسی ہے، آپ اگر غور کریں اس دعا کو اٹھائیں تو بس ایسا لگے گا کہ یہی دعا ہماری ساری ضرورتوں کے لیے کافی۔ بہت سے لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مانگے کیا اللہ سے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کو یاد کیجیے اور ان کو مانگیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ معجزات اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں پیغمبروں کو دیے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ معجزات کا انکار کون کرتا ہے؟ جس کے اندر نافرمانی کے جراثیم ہوتے ہیں۔ جو فرمانبردار ہوتا ہے وہ انکار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرما دی، تو کون سی بڑی بات ہے؟ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر ایک بنی اسرائیل کی خرابی بیان فرمائی کہ آپ ان میں سے دیکھیں گے کہ جب جب ان سے عہد کیا جاتا ہے تو یہ عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عہد کو پورا نہیں کرتے، وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ جو بھی امت مسلمہ گزری ہے، جب ان پہ لمبا زمانہ گزر جاتا ہے تو یہ ساری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وعدہ خلافی، وعدے کو پورا نہ کرنا، وعدے کو توڑ دینا۔ فرمایا کہ جب جب آپ ان سے عہد کریں گے تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عہد کو پورا نہیں کریں گے، وعدے کو پورا نہیں کریں گے، توڑ دیں گے۔ اب یہ بیماری ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ فریق منہم فرمایا، تو اس سے بعض لوگ کہیں گے سوچتے کہ اچھا شاید باقی لوگ سب اچھے ہوں گے، تھوڑے سے لوگ ہیں عہد کو پورا نہیں کرتے، وعدے کو پورا نہیں کرتے۔ فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، اور اکثر لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ کس قوم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے مومن نہیں ہے؟ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتی تھی، جنت کا مستحق سمجھتی تھی، اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ اکثر ان میں سے ایسے جو مومن نہیں ہیں، سمجھتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں۔ یہ حال ہے ہمارا بھی، ہم میں سے سبھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو مومن ہیں اور جنت میں سیدھے جائیں گے، لیکن کتنے لوگ اللہ کے رجسٹر میں مومن لکھیں گے تو اللہ ہی کو معلوم ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے عقائد کیسے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب کوئی رسول ان کے پاس، اللہ کے پاس سے آیا تو ایک جماعت نے ان کی بات کو ٹھکرا دیا، نہیں مانا، اور اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ پس پشت ڈالنے کا مطلب اٹھا کے ڈال نہیں دیا۔ عربی زبان میں ایک محاورہ ہے، یعنی جب کوئی بات نہ مانے تو کہتے ہیں اس نے پیٹھ پیچھے ڈال دی بات،
یعنی نظر انداز کر دیا. تو اللہ کی کتاب کو نظر انداز کر دیا. اللہ کا حکم کیا ہے اس کو جانا ہی نہیں, جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, اس کو پیچھے ڈال دیا بالکل. تو ایک جماعت ایسی رہی. آج یہ حال بھی ہم لوگوں کا ہے. کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن میں کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں کہ قرآن ہے کیا؟ برکت کی کتاب تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں, کتنے تلاوت کرتے ہیں ان میں سے, اور پھر کتنے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام برائیوں سے محفوظ فرمائے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے, خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ بے نیاز ہیں, آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں. آپ کی صفت اللہ الصمد ہے. اے اللہ آپ بے نیاز ہیں. آپ کا دین بے نیاز ہے. آپ کا دین کسی کا محتاج نہیں. آپ کا پاک کلام کسی کا محتاج نہیں. لیکن اے اللہ ہم آپ کے بھی محتاج ہیں. آپ کے دین